صلاۃ کی جگہ قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے یا کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم علی صلاتہم خاشعون، وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں۔ اب مداومت کا ایک معنی تو وہ یہ بھی ہوگا نا کہ آپ گھنٹے دار نمازیں نہیں پڑھتے ہوتے ہیں نا، کچھ قضا بھی کر دیتے ہیں، کچھ دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر عشاء اور فجر کی نماز گراں ہوتی ہے، باقی پڑھ لیتے ہیں، یہ ان سے رہ جاتی ہیں۔ یہ دوام نہیں ہے، اس میں جو ہے نا استقرار نہیں ہے، اس میں تسلسل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وقفے ہیں، کبھی ہوتی ہے نماز کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو مداومت کا مطلب یہ بھی ہوگا تسلسل، لیکن یہاں چونکہ وہ آگے بھی آ رہا ہے، حفاظت کا لفظ آ رہا ہے آگے، تو یہاں پہ پھر اس کا معنی وہ کریں گے کہ نماز کے دوران ایک جو نماز کا اصل مقصد ہے، یعنی یہ کہ نماز قائم کرنی ہے اللہ کی یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے۔ یعنی نماز کا ایک ظاہر ہے، وہ ظاہر کیا ہے؟ یہ جتنی بھی نماز کی شرطیں ہیں یہ اس کا ظاہر ہے۔ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ کی جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ جو شرطیں ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے چلے جانا ہے، نماز میں رکوع قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ سب ظاہر ہے۔ تعدیل ارکان کرنا ہے، یہ سب ظاہر ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو گنتی میں آتی ہیں، یہ مقدار میں آتی ہیں۔ اب یہ کہ جو اللہ سے اس میں تعلق ہونا ہے، اللہ کی یاد آنی ہے، یہ تو گنتی میں نہیں آ سکتا، یہ شمار میں نہیں آ سکتا، یہ اس کی مقدار کا تعین نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کتنی یاد آنی چاہیے، آپ کو 10 ڈگری کی یاد آنی چاہیے کہ 20 ڈگری کی یاد آنی چاہیے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس پر آپ اسے ناپ سکیں۔ تو یہ اصل میں دوام کا ایک معنی یہ بھی ہوگا، ایک اللہ سے دائمی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنے نماز۔ یہ صرف جو ہے نا آپ نے وہ آئے پڑھی چلے گئے، جب آئے تب بھی دنیا میں دل لگا ہوا تھا، جب گئے ابھی بھی دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، تو ایک اللہ سے دائمی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے نماز، یہ ہوگا گویا نماز کی مداومت، اگر اسے باطنی اعتبار سے دیکھیں۔ اور یہ اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا یہ مفہوم پر زور دے رہا ہوں کہ بالکل یہی انداز سورہ مومنون کے شروع میں بھی ہے، وہاں بھی اول و آخر نماز کا ذکر آیا ہے، اور وہاں شروع میں آیا الذین ہم علی صلاتہم الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشیت کرنے والا، اور آخر میں جا کے آیا الذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آخر میں آیت نمبر 34 میں بالکل وہی الفاظ آئے والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہاں صلوات ہے یہاں صلاۃ ہے، باقی الفاظ سارے کے سارے وہی ہیں، یحافظون حفاظت کرنے والے۔ اب حفاظت کرنے کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ جو ظاہر ہے اس کو بتمام و کمال پورا کر کے ادا کرنے والے، یعنی کپڑے پاک رکھنے والے، اپنے جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والے، ظاہری ارکان پورے کرنے والے، نماز با جماعت پڑھنے والے، پہلی صف میں جا کر، یہ سارے حفاظت میں آئے گا، وقت پر ادا کرنے والے، با جماعت ادا کرنا، یہ سب حفاظت میں آئے گا، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ تو وہاں پہ جو خاشعون کا لفظ آیا ہے سورہ مومنون میں، تو وہ خاشعون تو خشیت سے ہے، اور خشیت کے اندر عاجزی بھی ہے، جھکاؤ بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف، جیسے کہا نا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو اب اس کے اندر یعنی صرف آپ رکوع نہیں کر رہے، جسم ہی آپ کا رکوع نہیں کر رہا، یا آپ کا جسم صرف سجدہ ہی نہیں کر رہا، آپ کا دل اور آپ کی خودی اور آپ کی میں اور آپ کی انا وہ بھی اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، یہ خشیت ہوگی۔ اور آپ کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ کیفیت دائمی طور پر آپ کو نماز میں حاصل رہی ہے، تو یہ اب وہ مداومت کہلائے گی۔ اس لیے میں نے مداومت کو خاشعون کے ساتھ جوڑا ہے، جو حافظون دونوں کی جگہ پہ ہے۔ اگر یہاں پہ مداومت کا معنی بھی ہم وہ حفاظت والا ہی لے لیں تو پھر ریپیٹیشن کے علاوہ کچھ نہیں رہا، دونوں باتیں ایک ہی ہو گئی، مداومت کا مطلب بھی وہی، حفاظت کا مطلب بھی وہی۔ جبکہ وہاں پر ہم دوسرے مقام پر جب دیکھتے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں تو خاشعون علیحدہ آیا، یحافظون علیحدہ آیا، تو یہاں بھی یحافظون موجود ہے، اور خاشعون کی جگہ پہ دائمون کے الفاظ آ گئے۔ تو اب دائمون کا اگر ہم وہ والا معنی لیں جو خاشعون والا ہے تو وہ ذرا اس پورے تصور کے قریب تو ہی چلا جاتے ہیں۔ بنیادی بات کیا ہے جی؟ انسان کمزور ہے، اس کمزوری سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان ہے۔ اب اگر میں اس پر آپ کے ساتھ چلوں
تو دیکھیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی خوبیاں رکھی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی محبت ہے، محبت کا جذبہ بھی ہے، اللہ کو پہچاننے کا مادہ بھی ہے یا کیپیبلٹی بھی ہے، یعنی صلاحیت اور استعداد بھی ہے۔ اب بالفرض وہ شخص کہ جو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکا تو وہ اپنی یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ جو ہم نے کہا نا گٹھلی سے باہر نکلنا، وہ جو شل ہے اس سے باہر نکلنا، وہ نکل ہی نہیں سکا، وہ تو اپنے آفاق میں گم ہو کے رہ گیا، آفاق سے باہر نہیں نکل پایا، تو وہ تو اپنے جو دنیا کی ضرورتیں انہی کے اندر پابند یا پھنس کے رہ گیا، تو وہ کیسے فلاح پایا؟ اس نے کیسے اپنی وہ گٹھلی پھاڑی، وہ مٹیریل شیٹ سے باہر نہیں نکل سکا، وہ تو ناکام ہو گیا۔ اس نکلنے کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسی نکلنے کا دوسرا نام ایمان ہے۔ آپ نے اللہ کو پہچانا، اس کا اعتراف کیا، یہی تو ایمان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ گواہی جب آپ تک پہنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے اس کو تصدیق کی، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب یہ ایمان ہو گیا۔ الایمان بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایمان گویا اس فلاح کی طرف پہلا قدم ہے، اور اس ایمان کا مترادف کیا ہے؟ نماز۔ اس ایمان کی بھٹی کیا ہے جو حرارت دیتی ہے، اس ایمان کو بڑھوتری دیتی ہے، اضافہ کرتی ہے، وہ نماز ہے، اس لیے وہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے۔ تو یہ چیز ہے جسے سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم یا پہلا سٹیپ، یا یوں کہہ لیجئے جیسے ہوتا ہے نا جی، چلیں یہ ایک اچھی مثال ذہن میں آ گئی، جیسے کوئی بندہ ہے کمزور سا ماڑا، اب اس کو شوق ہوا کہ میں جوڈو کراٹے سیکھوں، کوئی پہلوانی سیکھوں، آ جاتا ہے نا شوق بندے کو، میں بھی طاقتور بنوں۔ اب وہ گیا کسی استاد کے پاس، کوچ کے پاس، تو اب وہ کوچ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ ایک تو اس کی جھجک دور کرنی ہے نا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو مار کھانے سے ڈرتا ہے، یہ اس کی جو ہے نا جھجک اتارنی ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے جو ہے نا وہ حوالے کرے گا کہ ذرا اس کی پھینٹی لگاؤ، جھیل سکتا ہے یا نہیں جھیل سکتا۔ تو ابتدا تو اس کی وہ جو لڑائی کی ایک جھجک ہوتی ہے وہ دور کرنے سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے وہ اور بھی بتائے گا، تم نے اتنی دوڑ لگانی ہے، اتنا تم نے ایکسرسائزیں کرنی ہیں، اتنا گوشت کھانا ہے، اتنا دودھ پینا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اس کی جھجک دور کرنا، جو اس کی ایک لڑنے سے جو ایک جھجک ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کمزور ہیں، اب اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں، پہلا قدم کیا ہے؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون۔ اور حشر کے میدان میں پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اچھا جی، اب تو یہ پہلی بات ہو گئی، یہ پہلا نقطہ آ گیا ہمارے سامنے۔ دوسرا کیا جی؟ دوسرا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ کہ جنہیں اپنے اموال میں، مال دولت، اس میں حق معلوم ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم رہ جانے والے کا۔ اب یہ دیکھیں بڑا عجیب انداز ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا، ذرا سمجھیں بات کو، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ حق کس کا ہے؟ سائل کا، یعنی سوال کرنے والے کا، اور محروم یعنی جس کو اس حق سے محروم رکھا گیا، تو حق اس کا ہے کس کے پاس؟ جس کو زیادہ دیا گیا۔ تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا گیا، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق تھا جو اللہ نے آزمانے کے لیے تمہارے تجوری میں ڈال دیا ہے، اور اس نے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس حقدار کو اس کا حق پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ بھائی کتنی کیا تصور دیا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم نے احسان کیا، کسی کو اگر کھلا دیا، ہم نے اس پر بڑی عنایت کر دی، بڑی مہربانی کر دی، بڑی شفقت کر دی، اور بہت جو ہے نا حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی۔ قرآن تو بالکل اور بات کہتا ہے، اس کی امانت تھی جو تمہارے پاس آ گئی، اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے زیادہ دے دیا تھا، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس تک پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے۔ جنہیں اپنے معلوم میں دوسروں کا حق معلوم ہے، کن کا؟ سوال کرنے والوں کا اور محروم رہ جانے والوں۔ یہ میری بات کو یہاں پہ سے اتنا مشکل نہ لیں، بالکل یہی معنی بنتا ہے ان دو آیتوں کا، اور یہ معنی اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا۔ اور بات واضح ہو گئی، کوئی شک رہا؟ تو جب آپ اس معیار پہ جا کے دیکھیں گے تو ہماری مسلمانی بہت خطرے میں پڑ جاتی ہے، کم از کم وہ ایمان والی کیفیت تو بہت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید تو یہی بتایا۔ نماز کے بعد جو دوسری چیز لے کے آیا وہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اب اس کا تصور اگر آپ کے سمجھ میں آیا تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ محض 2.5% زکوٰۃ دینے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ لگے گی نا۔ جس کے پاس 3 روٹیاں ہیں وہ تینوں کھا کے سو گیا،
یہ تو زکات تو اس پر نہیں فرض تھی، لیکن اس کو پڑوسی بھوکا سویا تو اسے 1 روٹی کم از کم چلے اسے دینی چاہیے تھی، 1.5 نہیں دیتا تو 1 دیتا. اور اس میں کمال تو یہ ہے کہ خود بھوکا سوتا اپنے پڑوسی کو دے دیتا. مگر یہ ہے نا سورہ جو ہے نا اس میں سورۃ البلد میں یہ مضمون آئے کہ انسان جو ہے وہی کمزوری کا مضمون، فق و رقبہ، یہ کسی گردن نہیں چھڑا سکا. فلک تخمل عقبہ، تنگ گھاٹی عبور نہیں کر سکا. کمزور ہے نا وہ، گھاٹی عبور نہیں کر سکا. کون سی گھاٹی؟ وما ادراک ما العقبہ، فق و رقبہ، کسی مجبور کو یا پھنسی ہوئی گردن کو آزاد کر دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی کو کھانا کھلانا اس دن جب اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں. تو یہ ہے وہ کمال کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو. تو پھر اچھا وہ بھی یہ سب کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، یہ تو اپنی ذمہ داری تھی جو ادا کی گئی ہے. اب یہ اس سے بھی اگلی بات. اس لیے سورۃ الدہر میں فرمایا کہ جب وہ کھانا کھلاتے ہیں کسی کو، قیدیوں کو اور مسکینوں کو اور سوال کرنے والوں کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے بھی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں رکھتے تم سے کسی بدلے کا یا کسی شکر گزاری کے 2 بول کا. تم بے شک ہمیں دولتیاں مارو، ہم اگر تمہیں کھلا رہے ہیں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے یا تم سے کسی بدلے کے لیے یا 2 اچھے الفاظ سننے کے لیے یا بعد میں مشہوری کے لیے، نہ اس کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہے. اچھا اس سے ایک اور تفسیر بھی ہو گئی نا، وہ ہو گئی سورہ مومنون کی اس آیت کی والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہاں زکات کا لفظ ہے، وہ لوگ کہ جو زکات کے اوپر کاربند رہتے ہیں، فاعلون یعنی کرتے رہتے ہیں. اب وہاں پہ وہ زکات کا لفظ وہ یہ جو ہماری نصاب والی زکات ہے اس معنی میں نہیں آیا، اس معنی میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنا جو ہے نا اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتے تو آپ کا تزکیہ نہیں ہوا. وہ زکات تزکیے کے لیے، اور یہ ہمیں ملتا ہے یعنی ہمارے اسلاف کے لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن یہ والی باتیں کم کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی روٹی دوسرے کو دینے والی بات، جو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی وہ کسی اور کو دے دی. چلیے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہونی کہ وہ انسان تھوڑ دلا ہے، یہ کام کر سکتا ہے انسان؟ مشکل ہے، نہیں کر سکتا. تو ان الانسان خلق ہلوعا، یہ تھوڑے دل والا ہے. اس تھوڑے دل کی علامتیں یہ ہیں کہ یہ اس رستے پہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر یہ اس پہ چل سکے تو یہ اس کمزوریوں پر قابو پا لے گا، پہلوان بن جائے، ایمان کا پہلوان بن جائے گا. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. بدلے کے دن کی تصدیق یہ ایک لدش ہے، یعنی آخرت پر ایمان اور حساب کتاب، اللہ کے سامنے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو یہاں جس معنی میں آیا اس کو سمجھ لیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ یقین تو رکھتا ہے کہ میں آخرت میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حساب کتاب بھی ہوگا لوگوں کا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب وہ معاف کرنے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ میں اللہ کا بہت لاڈلا ہوں، ڈائریکٹ نہیں بہت لاڈلا ہوں، اس نے مجھ پر یہ انعامات دنیا میں کیے ہیں تو آخرت میں بھی کرے گا. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، وہ میں لاڈلا اگر نہیں بھی ہوں تو میرے کچھ چاہنے والے ہیں جن کو میں محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو ان کے صدقے اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. وہ کوئی کسی کے پیر ہوتے ہیں، کسی نے کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی بنائی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے وسیلے سے میرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ اللہ خود بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. وہ ماں سے 70 گنا بڑھ کے محبت کرتا ہے. ماں کیسے بچے کو آگ میں جلا سکتی ہے، تو وہ تو مجھے نہیں جلائے گا، پار کر دے گا. یا جیسے یہودیوں کا تصور تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر گنتی کے چند دن، بس ایک ڈبکی کھائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے اللہ، پھر ہمیں پار کر دیں گے. یہ سارے تصور آخرت کو ماننے کے باوجود بدلے کے انکار کے. آپ یہاں جو الفاظ ہیں نا ان کو سمجھیں. اب دین کسے کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے، تو بدلہ تو نہیں ہوا نا، آپ تو بخشے گئے، آپ تو معاف ہو گئے، آپ تو پاس ہو گئے، آپ کو کچھ کہا ہی نہیں گیا، تو بدلہ تو نہیں. آخرت ہو گئی، باس بعد الموت ہو گیا، اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی، لیکن آپ کو بدلہ نہیں دیا گیا. تو یہ تو پھر بدلے کا تو انکار ہے. اب یہ ہے پوری ایک وہ جو آتا ہے نا سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اس کریم رب کے بارے میں کس شے نے دھوکہ دیا.
یعنی اصل میں کریم کا ذکر کر کے نا یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی شان کریمی سے دھوکہ کھا گئے. جس نے تمہیں بنایا، تمہاری نقشہ کشی کی، بہت اچھے جوڑ بٹھائے، یہ سب کیا اصل بات ہم تمہیں بتاتے ہیں. بل تکذبون بالدین، یہ تم اللہ کی شان نہیں بیان کر رہے، تم بدلے کو جھٹلا رہے. لیکن سوچو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اس نے جو دو بٹھا دیے ہیں تمہارے کندھوں کے اوپر، جو ہر شے لکھے جا رہے ہیں جو تم کرتے ہو. تو اگر کوئی بدلہ نہیں تو یہ فضول بٹھا دیے. وہ تو کوئی فضول، اس نے گھاس کا تنکا فضول نہیں بنایا، یہ سب فضول کام. اتنا بڑا انتظام فضول، یہ کتابیں بھیجی، یہ رسول بھیجے، یہ سب ایویں. تو یہ جو بات یہاں پہ آئی ہے اسے سمجھ لیں. یصدقون بیوم الدین، صرف باس بعد الموت نہیں، وہ جو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی بدلہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا، جس کی تفسیر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور وہ کہ وہ مجرم ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یود المجرم لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنیہ، اپنا بیٹا دے کے جان چھڑائے گا، لیکن نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ بدلہ ہے اصل میں. تو جو اس بدلے پر یقین رکھتا ہو نا، وہ دنیا میں غلط کام بھولے بھالے سے اس سے ہو جائے تو ہو جائے، جان بوجھ کے کیسے کرے گا. انسان کو سیدھا رکھنے والا جو ہے نا عمل یا یہ سوچ، وہ آخرت کا یقین ہے. تقوی سارا اس سے پیدا ہوتا ہے. جسے تقوی کا ہے نا، تقوی کا مفہوم کیا لفظی بچنے کا معنی ہے، یعنی کسی سختی سے بچنا، کسی عذاب سے بچنا. تو وہ عذاب کیا ہے؟ وہ آخر وقنا عذاب النار، بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اسی سے تقوی یعنی اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کرنا، اللہ کے ڈر سے سارا کچھ کرنا، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنا، نافرمانی سے پرہیز کرنا، یہ ہے تقوی. تو تقوی تو پیدا ہی آخرت کے ایمان سے ہوتے ہیں. تو والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اب اس کی تشریح کر دی. وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، مشفق، اس سے جو ہے نا لرزاں ترساں رہتے ہیں. اور ان عذاب ربهم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے بندہ بے فکر ہو جائے، نہ چنت ہو جائے، نہ ڈر ہو جائے، اسے فکر ہی نہ رہے. ایسا نہیں ہے، وہ بہت سخت چیز ہے. تیرے رب کے عذاب سے کوئی نہ چنت نہیں ہو سکتا، نہ ڈر نہیں ہو سکتا، بے فکرہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں نا، آج مسلمانوں کو اس عذاب کی کوئی فکر ہے نہیں ہوگی تو پھر خرابی ہوگی. بہانے وہی ہیں، اس طرح بچ جائیں گے، اس طرح بچ جائیں گے، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، کچھ بھی ہیں. اور